من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وسرابیلا تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات عزیزان محترم، قرآن اور اتمام نعمت کے عنوان سے ہم نے 29 ذی الحجہ کو جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ کل ہماری گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ پروردگار اگر آسمانوں کی بلندیوں پر آیتوں کو لکھ دیتا اور وہ آیتیں قیامت تک محفوظ رہتی تو پھر نہ کسی نبی کی ضرورت تھی نہ کسی ہادی کی ضرورت تھی۔ اگر پروردگار قرآن کے بہت سے نسخے بنوا کر ہر گھر میں افراد کے اعتبار سے تقسیم کروا دیتا تو ہر انسان اسے قبول کرتا اور ہر انسان اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ اسلام جبر کا اسلام ہوتا، اختیار کا اسلام نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آواز بلند علیہ السلام۔ اسلام جبر کو پسند نہیں کرتا کہ مجبور کر کے مسلمان بنایا جائے۔ اسلام کنونس کرنا چاہتا ہے، اسلام ذہن و دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آسمانوں پر لکھنے کے بجائے اور گھروں میں براہ راست اتارنے کے بجائے پروردگار نے قرآن کو اتارنے کا یہ طریقہ رکھا
کہ سورہ شعراء میں آواز دی نزل بہر روح الامین علی قلبک حبیب. یہ جو قرآن ہے نا جبریل اس پورے قرآن کو لے کر تیرے دل پہ اتر گیا. بھئی یہ مذاق نہیں ہے. نزل بہر روح الامین علی قلبک. ہم نے اس قرآن کو جبریل کے ذریعے اس پورے قرآن کو تیرے دل پہ اتار دیا. بھائی اگر قرآن کی طاقت سمجھ میں آ جائے تو قلب محمد کی طاقت بھی سمجھ میں آ جائے گی. نزل بہر روح الامین علی قلبک حبیب. ہم نے جبریل کے ذریعے اس پورے قرآن کو تیرے قلب کے اوپر تیرے دل کے اوپر اتار دیا. بھئی کس قرآن کو اتارا؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے سورہ حشر میں پروردگار نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کا وزن اتنا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو وہ پہاڑ خوف الہی سے ذرہ ذرہ بن کر بکھر جاتے. قرآن کی توانائی سمجھ میں آئی؟ قرآن کا فورس سمجھ میں آیا؟ قرآن کی طاقت سمجھ میں آئی کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ سرما بن کے بکھر جائیں. وہ پہاڑ جو استقلال کی علامت ہے، وہ پہاڑ جو ثبات قدم کی علامت ہے، وہ پہاڑ جو بہت بے نیاز ہیں، وہ پہاڑ جو اپنی جگہ سے سرکتے نہیں ہیں، وہ پہاڑ جو مثال میں کہے جاتے ہیں کہ یہ انسان پہاڑ ہے اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے، ایسے پہاڑوں کا حشر یہ ہوتا کہ اگر قرآن اتر آتا تو ان کا سرما بن جاتا. تو بھائی اب آمنہ کے لال نے آواز دی کہ پروردگار اگر تیرے قرآن کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو میرے قلب کو اپنے قرآن کا ریل بنا دے. اب کچھ قلب محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی نزلہ بہر روح الامین علی قلبک. ہم نے جبریل کو پورے قرآن کے ساتھ تمہارے دل پہ اتارا. اور یہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑوں کے پرخچے اڑ جائیں، پہاڑ سرما بن کے بکھر جائیں. تو اب آمنہ کے لال نے عبداللہ کے بیٹے نے آواز دی کہ پروردگار اگر تیرے قرآن کو برداشت کرنے سے پہاڑوں کے سینے شک ہو رہے ہیں تو میں اپنے قلب کو پیش کرتا ہوں، اس قلب کو رحل بنا دے، اس قلب کو رحل بنا دے اپنے قرآن کا. تو اب قوت قلب محمد سمجھ میں آئی. تو جس محمد کا دل اتنا قوی ہو کہ پورے قرآن کے بوجھ کو روک لے، اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان ہو جائے. یہ محمد نعوذ باللہ من ذالک جملہ نقل کر رہا ہوں، یہ محمد کا ہذیان نہیں ہے، یہ تاریخ کا ہذیان ہے. یہ محمد کا ہذیان نہیں ہے، یہ تاریخ کا ہذیان ہے. اب میں اپنے موضوع سے متصل ہوا اس لیے کہ قرآن یہ کہہ چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو لوگ لکھیں گے اس کی قسم. کتنی عجیب بات ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو تحریر مستقبل میں لکھی جائے گی تحریر اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت موجود ہے، تو مجنون نہیں ہے. حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت موجود ہے، تو مجنون نہیں ہے. بھائی قلم کی قسم کھا کے کہا
تحریر کی قسم کھا کے کہا کہ حبیب تو مجنون نہیں ہے، تو جنون سے تحریر کا رب کیا ہے؟ تو ہوگی کوئی خواہش تحریر اور لگی ہوگی کوئی تہمت جنون۔ ہوگی کوئی خواہش تحریر اور لگی ہوگی کوئی تہمت جنون، تو پروردگار نے اس تہمت جنون کی نفی کی۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت موجود ہے، تو مجنون نہیں ہے، یعنی بتلا دیا کہ جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا، اور جہاں جنون ہوگا وہاں نعمت نہیں ہوگی۔ بھائی سلسلہ فکر کو بہت دور نہیں جانا بھائی، جہاں نعمت ہوگی وہاں جنون نہیں ہوگا۔ اب نعمت ہے کیا ہے نعمت؟ عرض کروں بھائی، قرآن بہت ٹھنڈے دل سے سنیں، آخری گفتگو ہے اپنے عنوان پر، تقریر تو کل بھی ہے نا، لیکن وہ تقریر شام غریبہ کی ہے، اپنے عنوان پہ آخری گفتگو ہے۔ نعمت ہر وہ شے جس سے انسان فائدہ اٹھائے، اس کا نام ہے نعمت۔ ہر وہ شے جو انسان کو فائدہ پہنچائے اسے عربی زبان میں کہتے ہیں نعمت۔ اور اب قرآن نے نعمتوں کی لسٹ گنوائی، اگر میں وہ ساری فہرست گنوانے بیٹھ جاؤں تو بڑا وقت صرف ہوگا۔ قرآن نے آواز دی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا، سورہ نحل 16واں سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی 71ویں آیت، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون۔ جن کے پاس دولت ضرورت سے زیادہ آ گئی ہے وہ غریبوں کو پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ بھائی اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ اگر کوئی سوشلسٹ لکھ رہا ہوتا نا تو یہ کہتا کہ اگر تمہارے پاس دولت ضرورت سے زیادہ آ گئی ہے تو غریب کو دے دو نہیں، پلٹا دو۔ پلٹایا وہاں جاتا ہے جہاں حق اس کا ہو۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ بھائی کسب رزق میں تم برابر نہیں ہو، کسی نے زیادہ کمایا کسی نے کم کمایا، لیکن استعمال رزق میں برابر ہو۔ فہم فیہ سواء، استعمال رزق میں برابر ہو۔ آفا بنعمت اللہ یجحدون، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ توجہات مبذول ہے نا، اور اس کے فوراً بعد واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ازواج دیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے، پھر اللہ وہ ہے جس نے تمہیں اولاد دی، پھر اللہ وہ ہے جس نے تمہاری نسل کو آگے بڑھایا۔ شریک زندگی وہ بھی نعمت، کثرت رزق وہ بھی نعمت، نسل کا آگے بڑھنا وہ بھی نعمت۔ افا بالباطل یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ باطل پہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور درمیان سے میں 9 آیتوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر آواز دی پروردگار نے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے، یعنی گھر بنا کے نہیں دیے، گھر بنا کے نہیں دیے، تمہارے مزاج میں گھر بنانا رکھ دیا۔ واللہ لکم من بیوتکم سکنا ومن جلود الانعام بیوتا،
اور اللہ نے تمہیں یہ طریقہ بھی سکھلایا کہ یہ جو مویشی ہے نا ان کی جلدوں سے اپنے لیے خیمے بناؤ. تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. اور وہ خیمے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ جب چاہو انہیں نصب کر لو اور جب چاہو اٹھا کر انہیں ناقے کے پشت پہ لاد دو. ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اساسا ومتاعا الی حین. اور ہم نے ان مویشیوں کی ہر شے میں تمہارے لیے افادیت رکھی ہے. یہ ہے ہماری نعمت. بھائی توجہ تو مقبول ہے نا. آخری گفتگو ہو رہی ہے اور اب اس کے فوراً بعد کی آیت واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا. اللہ نے تمہیں سایہ دیا ورنہ دھوپ کی تپش سے جھلس کے مر جاتے. وجعل لکم من الجبال اکنانا. اللہ نے تمہیں پہاڑوں میں غار دیا تاکہ کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تم نے پناہ لے سکو. وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر. اور اللہ نے تمہیں لباس دیا. اب دینے کا مطلب سی کے جنت سے بھجوا دیا نہیں, یہ تو فقط حسنین کے لیے ہوا ہے. یہ کام تو فقط حسنین کے لیے ہوا, سلوا کے نہیں بھیجے. تمہاری جبلت میں اور تمہارے مزاج میں لباس کی تراش خراش اور اس کا سینہ یہ سب رکھ دیا. جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم. اور تمہیں زرہیں بنانی سکھلائی. اب زرہ بنا کے بھیجی نہیں, سکھلا دیا کہ اگر جنگجو حملہ کرے, دشمن حملہ کرے تو اس لباس کو پہن کر اس سے جنگ کرو. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اللہ اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کرتا ہے تاکہ ان نعمتوں کو دیکھو اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. اب سلسلہ فکر متصل ہو گیا. میرا سارا محترم مجمع سوچ رہا ہے کہ مجھے کہنا کیا ہے. بھائی مجھے آج کچھ نہیں کہنا, آج مجھے کچھ نہیں کہنا. میں یہ فقط اتنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آیات ذہن نشین ہو جائیں جنہیں آج کی حد تک پیش کرنا ہے. بھائی نعمتوں کی فہرست دی اور اب اسی سورے میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. دیکھو انسانوں, ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو مر جاؤ گے, گن نہیں سکو گے. مر جاؤ گے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. بھائی ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں, آج معاشیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وسائل پیداوار کم ہیں, انسان کی ضرورتیں زیادہ ہیں, اس لیے معاشی ناہمواری پیدا ہوئی. قرآن نے الٹ کے بات کی. ماہرین معاشیات نے کیا کہا کہ انسان زیادہ ہیں, وسائل پیداوار کم ہیں, اس لیے معاشی ناہمواری ہے. پروردگار نے کیا کہا, تم کم ہو, ہماری نعمتیں زیادہ ہیں. تم کم ہو. بھائی توجہ, ہاتھ پر زور رہے, تم کم ہو, ہماری نعمتیں زیادہ ہیں. اب اس منزل فکر پر فقط ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں. بھائی تمہاری تعداد گنی جا سکتی ہے, اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا. ایک شخص آیا علی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین بس اتنا کر دیں کہ پیغمبر کے اخلاق گنوا دیں. پیغمبر کے اخلاق گنوا دیں. کہا کہ میں پیغمبر کے اخلاق گنوا دوں. کہا کہ ہاں. کہا تو دنیا کی نعمتیں گنوا دے. تو دنیا کی نعمتیں گنوا دے. پوچھنے والے نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا کہ یا امیر المومنین یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دنیا کی نعمتوں کو گنواؤں. اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں کہ عمر ختم ہو جائے دنیا کی نعمتوں کو گنا نہ جا سکے. تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ وہ نعمتیں جنہیں تو گن نہیں سکتا, ان کے لیے قرآن نے کہا ان متاع الدنیا لقلیل, یہ نعمتیں بڑی قلیل ہیں. اور پیغمبر کے لیے کہا انکا لالا خلق عظیم, تم بہت عظیم ہو, تو قلیل کو نہ گنوا سکے, میں عظیم کو کیسے گنوا دوں.
آپ نے دیکھا کہ نعمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کتنا وسیع ہے نعمت کا دائرہ. رزق نعمت، شریک زندگی نعمت، اولاد نعمت، نسل کا آگے بڑھنا نعمت، گھر نعمت، لباس نعمت. یعنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں نا انسان کی، جتنی بھی انسان کی ضرورتیں ہیں قرآن نے انہیں نعمت کہا. اور اب سورہ لقمان میں آواز دی، 31واں سورہ لقمان اور اس کی 21ویں آیت. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کی ہر شے کو مسخر کر دیا ہے. اب ساری نعمتیں آ گئی نا. اور اس کے بعد اب جملہ کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں بھرپور طریقے سے تمہیں دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. ہم نے تمہیں اپنی ظاہری نعمتیں بھی دیں، اپنی باطنی نعمتیں بھی دیں. ظاہری نعمتیں ابھی گنا رہا تھا، گھر ہے، لباس ہے، شریک زندگی ہے، اولاد ہے. باطنی نعمتیں قوت عقل ہے، ادراک ہے، دل کا جذبہ ہے، ایمان ہے، معرفت ہے. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے. بھائی آج تو انہی موضوعات پہ رک جانا ہے. تو نعمتیں بھری ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن کتنے ایسے ہیں جو خود وجود خدا کا انکار کر رہے ہیں. بھائی نعمت استعمال کی لیکن نعمت دینے والے کا انکار کیا. تو بس بات کل اتنی ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ نہ آ سکا کہ نعمت کیا ہے اور لذت کیا ہے. بھائی لذتیں بدلتی ہیں، نعمتیں بدلتی نہیں ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں. کل تک آپ نے سنا نا، تو اب آج یہ باتیں سنتے جائیں. لذتیں بدلتی ہیں. بچپنے کی لذت اور ہے، جوانی کی لذت اور ہے، بڑھاپے کی لذت اور ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے نا. بچپنے میں بھی نعمت ہے، جوانی میں بھی نعمت ہے، بڑھاپے میں بھی نعمت ہے نا. تو لذتیں بدلتی ہیں، نعمتیں نہیں بدلتی. اگر کسی کو ملیریا ہو جائے اور پانی اسے کڑوا لگنے لگے تو یہ عیب اس کا ہے یا پانی کا؟ بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اب بہت دور نہیں جانا، لیکن یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. تو ہم نے نعمتیں دی اور انہی نعمتوں کے سہارے تم قیامت میں ہم تک پہنچ سکتے ہو. تو پروردگار اب وہ سہارا بھی تو بتا دے. تو کہا بھائی سہارا کیوں بھول رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کا راستہ دکھلا دے، ان کا راستہ دکھلا دے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. نعمتوں کا راستہ دکھلا دے نہیں، ان کا راستہ دکھلا دے. ان کا صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کا راستہ دکھلا دے جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں. تو اب راستہ ان کا، بھائی توجہ، اور کیا دکھلا دے؟ راستہ غلط ترجمہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھلا دے. مستقیم کے معنی سیدھا، مستقیم کے معنی سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی. تو اگر راستہ سیدھا ہے تو بتلانے والا کوئی بھی ہو ٹیڑھا نہیں ہو سکتا.
تقریر اپنے آخری مرحلوں میں اب داخل ہونے والی ہے. بھائی توجہات مبذول ہے. اب وہ ہے کون کہ جن پر تیری نعمتیں آئی؟ سورہ نساء وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ہم نے 4 گروہوں پر نعمتیں نازل کی. انبیاء پر، انبیاء کی تصدیق کرنے والوں پر، شہید ہونے والوں پر، صالحین پر. نبوت نعمت، جو نبوت کی تصدیق کر دے نعمت. بات تمام ہو گئی. نبوت نعمت ہے نا. اور جو نبوت کی تصدیق کرے تو یا رسول اللہ عیسیٰ کی طرح اور یحییٰ کی طرح پہلے ہی دن اعلان کر دیں کہ میں نبی ہوں، گہوارے میں اعلان کر دیں. کہا کہ نہیں، ابھی تصدیق کرنے والا پیدا نہیں ہوا. بھائی گفتگو لمبی رہی ہے. تصدیق کرنے والا سمجھ میں آ گیا. نبی نعمت، تصدیق کرنے والا نعمت. نبوت نعمت ہے اور اب جو بھی تصدیق کرے وہ نعمت ہے. اسی لیے تو کہا تھا نا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس پر نعمت تمام ہو رہی ہے. محمد نعمت، علی نعمت. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبوت نعمت، امامت نعمت. اور اب سورہ فاطر وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. یاد کرو اللہ کی نعمت کو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق بھی ہے؟ توحید نعمت. تو توحید نعمت، نبوت نعمت، امامت نعمت. میری تقریر تمام ہو گئی. میرا محترم مجمع سوچ رہا ہوگا کہ مجھے کہنا کیا ہے. میری تقریر تمام ہو گئی. توحید نعمت. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے کی یہ 3ری آیت ہے. حوالہ جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن مجید میں. توحید نعمت ہے نا. اب عرض کروں، ایک مرتبہ علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہنے لگے کہ یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی پیغمبر کہہ رہے ہیں اور علی کے کندھے پہ ہاتھ ہے کہ علی تمہاری مثال لوگوں میں ویسی ہی ہے جیسے قرآن کے سارے سوروں میں قل هو اللہ کی مثال. کیا ہے؟ مجھے آگے نہیں جانا. یا علی توحید نعمت ہے، توحید نعمت ہے. یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. جیسے قرآن کے سارے سوروں میں سورہ توحید ہے نا، ویسے سارے انسانوں میں تو ہے. بھائی بتلانا کیا چاہ رہے تھے؟ بھائی سارے قرآن پہ ایمان لاؤ. اگر توحید پہ ایمان نہیں ہے تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا. تو سب کو مانو. اگر علی کو نہ مانا تو ایمان منہ پہ مار دیا جائے گا. اگر توحید کو نہ مانو تو نبوت خطرے میں آ جائے گی. بھائی اگر علی کو نہ مانا تو سارا ایمان خطرے میں آ جائے گا. اور اس کے فوراً بعد آواز دی یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ توتا ولا تاتی. علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. کعبہ بھی نعمت ہے بھائی، کعبہ بھی نعمت ہے. عرض کروں، میں بہت مختصر وقفے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن اب درمیان میں آیت آ گئی تو سنتے جائیں. حبیب ہم سمجھ رہے تھے بھائی دیکھیے کعبے کے قبلہ بننے سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. اب آیت ہے
اب آیتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں. حبیب ہم جان رہے تھے کہ تمہاری مرضی یہ ہے کہ قبلہ بیت المقدس کو بدل کر کعبہ کر دیا جائے. تو حبیب آج ہم تمہاری مرضی پہ عمل کر رہے ہیں. لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكَ, تاکہ تم پر اتمام نعمت ہو جائے. کعبہ قبلہ بنے جب اتمام نعمت, اور علی مولا بنے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک ہیں. اگر تم کو غرض ہے تو حج کرنے کے لیے کعبے کے پاس جاؤ. کعبہ تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ میرا حج کر لو. علی کعبے کی مثال ہے. تم کو غرض ہو تو بیعت کرنے جاؤ, بیعت مانگنے نہیں آئے گا. مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. عالم اسلام کے محدثین نے لکھی ہے, جب پڑھ رہا ہوں. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اگر تم کعبے کے پاس نہ گئے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, تم گنہگار گواہ. اور اگر علی کے پاس نہ گئے کیا بگڑے گا؟ بڑی تشبیہ ہے, لیکن اب میں ان تشبیہوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا, وقت میں گنجائش نہیں ہے. بھائی زندگی بھر نمازیں پڑھو, لیکن اگر کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھی تو ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی. علی کعبہ ہے, اگر اس کی طرف پوچھ کر کے رہے تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. پاکستانی پانتری سپر پاور نعرہ اب یہ علی کا تعارف ہو رہا ہے. علی کا تعارف ہو رہا ہے. علی علی جیسے قرآن میں قل واللہ, ویسے انسانوں میں تم. علی جیسے مکانوں میں کعبہ, ویسے انسانوں میں تم. اور اس کے بعد اب ترقی کی پیغمبر نے, یا علی انت منی بے منزلۃ الراس من الجسد. ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی روایت ہے. علی مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ تو میرا سر ہے, میں تیرا دھڑ ہوں. عجیب روایت ہے. یا علی, بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے. یا علی انت منی بے منزلۃ الراس من الجسد. علی تو جسد رسالت کا سر ہے. نہیں علی تو میرا سر ہے. کس نے کہا؟ حضور اکرم نے. ہے کیا کہا؟ علی تو میرا سر ہے. تو اب علی محمد کا سر ہے. دماغ ہوتا ہے سر میں, آنکھیں ہوتی ہے سر میں. تقریر ختم, دماغ ہوتا ہے سر میں. اب میں اپنے سننے والوں کا وقت لینا چاہتا. علی سر ہے,
محمد دھڑ ہے. اب میں فصل اور بلا فصل کے جھگڑوں میں کہاں پڑوں, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر سر کو جسم سے الگ کر دو تو اسی کا نام موت ہے. تقریر ختم ہو گئی. دماغ ہوتا ہے سر میں, آنکھیں ہوتی ہیں سر میں, کان ہے سر میں, زبان ہے سر میں. تو اب اگر رسول کو کچھ سنانا ہے اس کو سنانا. اگر بس تقریر ختم ہو گئی. فقط ایک جملے کے لیے ذہن دے رہا ہوں کہ دماغ سر میں. اب جو علی سوچے سمجھو کہ رسول سوچ رہا ہے, جو علی دیکھے سمجھو کہ رسول دیکھ رہا ہے, جو علی سنے سمجھو کہ رسول سن رہا ہے, جو علی کہے سمجھو کہ رسول کہہ رہا ہے. تو بھائی اگر جنت کا وعدہ لینا ہے تو رسول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, علی سے وعدہ لے لو, کام بن جائے گا. بس تقریر تمام. تقریر ختم ہو گئی. اور اب رسول نے کہا, یعنی علی کی زبان سے کہا, انا قسیم الجنت والنار. میرے بھائی نے کہا تھا کہ میں ہوں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا. کون؟ علی. بنائی خدا نے, دے گا اتباع محمد میں, تقسیم کروائے گا علی سے. یہ منطق آج تک سمجھ میں نہ آئی. بھائی بنائی تو نے, تو بانٹ دے. اچھا اگر تو بانٹنا نہیں چاہتا رسول سے بٹوا دے. یہ علی سے کیوں بٹوا رہا ہے نا؟ تو اگر اللہ خود بانٹنے بیٹھ جائے نا تو ساری دنیا کے انسان چمٹ جائیں گے. کوئی کہے گا رام مجھے دے دے, کوئی کہے گا ایشور مجھے دے دے, کوئی کہے گا گاڈ مجھے دے دے, کوئی کہے گا خدا مجھے دے دے, کوئی کہے گا یلدا مجھے جنت دے دے. ساری دنیا کے انسان چمٹ جائیں گے. اور اگر رسول سے جنت بٹوائے تو 73 کے 73 فرقے چمٹ جائیں گے. اگر خود بانٹے تو ساری دنیا کے لوگ چمٹ جائیں گے. اگر رسول سے بٹوائے تو بشر ہی صحیح پہنچ جائیں گے لینے کے لیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جنت دے دیجئے. تو اب یہ طے کیا کہ ایسے سے بٹواؤں گا کہ جہاں مشرک تو مشرک منافق بھی نہ گھس سکے. تعارف ہوتا چلا اور فقط علی کا نہیں, خاندان محمد کے ایک ایک فرد کا تعارف خود محمد عربی نے کرایا. اگر کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا, لیکن رات ایسی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ایک تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں. بھائی پیغمبر ہے ممبر کے اوپر, بھرا ہوا مجمع ہے صحابیوں کا, نواسا داخل ہوا, کسی سے ٹھوکر لگی, پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں, دیکھا کہ نواسے کو ٹھوکر لگی, خطبے کو روک دیا, اترے گئے, حسین کو گود میں اٹھایا, ممبر پہ آ کے بیٹھے, اور ممبر پہ آ کے بیٹھنے کے بعد مجمع سے کہنے لگے ھذا حسین فعرفوہ وانصروہ.
तीन ही जुमले हैं। ये हुसैन है, फारिफू हो इसे पहचानो, वंसरू हो इसकी मदद करो। भाई मजलिस में तीन ही अज्जा हैं, खुतबा, फजाइल, मसाइल। हाजा हुसैन खुतबा है, फारिफू हो इसे पहचानो फजाइल है, वंसरू हो इसकी नुसरत करो मसाइब है। इसलिए कि पुकार रहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना। अल्लाह आ गई गुफ्तगू उस मंजिल तक। मेरा मौला अकेला हुआ, मेरा मौला अकेला हुआ। असहाब न रहे, अंसार न रहे, और मोहम्मद न रहे, कासिम न रहे, अली अकबर न रहे, लाशें खैमे में मौजूद हैं। एक मरतबा मेरा मौला लाशों के करीब गया और आवाज दी, या अब्ताल सफा व या फुरसान अल हैजा माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। मेरे दोस्तों, हबीब को पुकारा, जुहैर को पुकारा, मुस्लिम इब्ने औसज असदी को पुकारा, अबू सुमामा सैदाबी को पुकारा, माली माली उनादीकुम फला तुजीबूनी। दोस्तों कल तक तो ये आलम था कि मैं इशारा भी करता था तो तुम दौड़ के आते थे। आज ये क्या हो गया है कि मैं मदद के लिए पुकार रहा हूं और तुम मुझे जवाब नहीं देते। रावी कहता है कि फुरात के किनारे अब्बास के लाशे में हरकत पैदा हुई। अजकुमर अल्लाह, जुमले सुने। माली उनादिकुम फला तुजीबूनी, ये कह के फिर हरम में आए, कुछ देर क़याम किया और अब फिर बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद अब मेरे मौला ने तीन जुमले कहे। तारीख में ये जुमले यादगार हैं। पहला जुमला, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला। मेरे मोहतरम सुनने वाले जानते हैं कि यह जुमला इस्लाम की तारीख में 2 मरतबा कहा गया। तीसरा, भाई आपने गिरिया क्या कि जुमला सुने। तीसरा कोई कहने वाला इस जुमले का नहीं मिला। हल मिन नासिरिन यंसुरुना 2 मरतबा कहा गया। सिफ़ीन की जंग में नमाज सुबह के बाद एक दिन अली दोनों लश्करों के दरमियान आगे खड़े हो गए, दोनों फौजों के दरमियान, और पुकार के कहने लगे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारी मदद करने वाला। रावी कहता है कि अली की फौज के 12,000 सिपाही अपनी तलवारों को अपनी गर्दनों पर रखे हुए आ गए और कहा कि मौला ये मजलूमों का जुमला है, मौला ये मजलूमों का जुमला है। अब अगर आपकी जबान से निकला तो हम अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें काट लेंगे। वो अली का मुकद्दर था, ये हुसैन का मुकद्दर है। अजकुमर अल्लाह, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरे इस्तिगासे पर लब्बैक कहे। दूसरा जुमला, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला। तारीख लिखती है कि कहीं से कोई जवाब ना आया, लेकिन जैसे ही मेरे मौला ने इस्तिगासे की आवाज बुलंद की, 2 खैमों से रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन ने एक खैमे की तरफ जो देखा तो देखा कि सैयद सज्जाद एक टूटा हुआ नेज़ा हाथ में लिए लड़खड़ाते हुए मक्तल की तरफ जा रहे हैं। उम्मे कुलसूम के पुकार के कहा, खुदी है, उम्मे कुलसूम इसे थामो। जैसे ही उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी तो सैयद सज्जाद ने रोके कहा कि फूफी अम्मा, आपने सुना नहीं, मेरा बाबा मदद के लिए पुकार रहा है। अजकुमर अल्लाह, आपने गिरिया किया। मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है और खुदा की कसम मुझे शुक्रिया अदा करने का हक नहीं है। शुक्रिया वो मां अदा करेगी जिसने
तकरीर तमाम हो गई, तकरीर तमाम हो गई। सज्जाद को हुसैन दौड़ते हुए आए, हुसैन इब्न अली दौड़ते हुए आए, सज्जाद को अपनी गोद में लिया, खैमे तक पहुंचाया। और अब दूसरा खैमा जिससे गिरिए की आवाज बुलंद हुई, करीब पहुंचे, कहा बहन ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया क्या बतलाऊं, जैसे ही आपकी आवाज बुलंद हुई, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, बच्चे ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया। बच्चे ने अपने आप को झूले से जमीन पे गिरा दिया। कहा लाओ लाओ शायद में पानी पिला के लाओ। ले चले बच्चे को, उतारी प्यारी बड़ी शान से बच्चे को लाए। आबा का दामन था ना बच्चे के ऊपर। दुनिया ये समझ रही थी कि हुसैन कुरान ला रहे हैं मुसालिहत के लिए। फौजी यजीद वाले समझ रहे थे कि हुसैन मुसालिहत के लिए कुरान ला रहे हैं, लेकिन जब मैदान में पहुंचकर आबा का दामन हटाया तो अब फौजी यजीद ने देखा कि 6 महीने का बच्चा हाथों पे। फौज घबरा गई, फौज घबरा गई कि ये हुसैन बच्चा क्यों लाए। एक मर्तबा आवाज दी कि अरे इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, और अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा तो मैं जलती रेती पे से लिटा देता हूं। जलती रेती पे लिटाया, बस 2-4 जुमलों की जहमत है। जब फौजी यजीद से फिर कोई ना आया तो एक मरतबा बच्चे को फिर गोद में लिया और कहने लगे कि बेटे इन फौज वालों को तेरी प्यास का यकीन नहीं आया, बेटे इन्हें यकीन दिला दे। एक मरतबा शशमाहे ने अपनी सूखी जबान बाहर निकाली। ये वो वक्त था जब फौज यजीद में लोग रो रहे थे। एक मरतबा पेशरे साथ ने पुकार के हुरमुला से कहा हुसैन की बात को काट दे। तीर चला, बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। भाई आखिरी जुमला सुने, आखिरी जुमला सुने। बच्चा बाप के हाथों में मुनकलिब हो गया। फिर आबा का दामन डाला, फिर आबा का दामन डाला, लेके चले। भाई देखिए बाप है अली असगर का, है ना, शौहर है रबाब का, और इमाम वक्त भी है। बाप है दिल टूटा हुआ है इसलिए कि बच्चे की लाश है। शौहर है, चाह रहा है कि लाशे को मां तक पहुंचा दे, हिम्मत नहीं हो रही है। 7 मरतबा आगे बढ़े कि रबाब तक लाशे को लेकर जाए, और 7 मरतबा पीछे हटे और ये कहते हुए हटे कि रदम बेक़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा अब इमाम भी है ना, इमाम है, एक मरतबा इमामत ने कलेजे को मजबूत किया, लाश लिए हुए खैमे के करीब आए और आने के बाद आवाज दी कि रबाब जरा मेरी बात तो सुनना। बच्चे की माँ है, बचिए तकरीर का आखिरी जुमला, बच्चे की माँ है, रबाब जरा मेरी बात तो सुनना। रबाब करीब आई, पूछा रबाब में कौन हो? कहा आप वाली है, वारिस है, जमाने के इमाम है। कहा रबाब एक बात कहूंगी मानोगी? कहा कि मानूंगी। तो एक मतलब आबा का दामन हटाया और कहा कि रबाब मैं पानी तो न पिला सका, तेरे बच्चे का लाजा ले गया।